الغافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من عزاء الحسين. اللهم اشرنا بلاء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہوں برائے کرم فرش اعظم پہ تشریف لے آئیں. مجلس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے. ابھی آپ نے قاری نظیم نجفی کے دہن مبارک سے بہترین قرأت جس کا مخرج جس کا انداز جس کا لہن آپ نے سماعت فرمایا. قرآن کریم کا سب سے بڑا وتیرہ ہی یہ ہے کہ قرآن کی آیات کے ساتھ جب کوئی قاری اس کی تلاوت کرتا ہے تو ہر ایک قلب اس سے مستفیض بھی ہوتا ہے اور منور بھی ہوتا ہے. بر محمد و آل محمد صلوات آپ ارشاد کریں. اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا کیونکہ میں ایک مطلع اور دو شعر حاضر کر رہا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو جائے. عارف بھائی سماعت فرمائیں اور اس کے بعد آپ کو حوالے ایک شاعر ہوگا اور جو اپنے کلام سے یا اپنے منقبت سے آپ تمام حضرات کو کے سامنے آپ کے اذہان کے لیے پیش کریں. سوز و سلام
یقیناً سوز و سلام کے بارے میں اگر ہم تذکرہ کریں تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اس خطے میں خاص طور سے اودھ میں جو جانا جاتا تھا، سوز و سلام کی ایک اپنی تاریخی حیثیت ہوا کرتی تھی. یہ تمام رواں تبصرہ آپ کی خدمت میں گراف ایجنسی کی جانب سے نشر کیا جا رہا ہے، جو براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. یہ میری سعادت ہے کہ میرے اوپر ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ جو نظامت کے حالانکہ ایک بڑا اہم کارنامہ ہے اور جو میں یہ انجام دے رہا ہوں. ایک مطلع اور 2 شعر حاضر کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ کے سامنے سوز و سلام کے طور پر پیش ہوں گے. جناب میں نام محمد رضا صاحب سماعت فرمائے، درود پڑھے بر محمد والے محمد. شبروز کانپوری صاحب مخاطب ہوں اور ایک مطلع اور 2-3 خصوصاً مطلب خاص توجہ ہے. میں حاضر کر رہا ہوں شعر اور اس کے بعد پھر میں بچے کو دعوت دیتا ہوں. سماعت فرمائے بھائی. نام علی تھا خطرہ جہاں جان کے لیے، نام علی تھا خطرہ جہاں جان کے لیے، ہم نے وہیں پہ نام علی جان کے لیے، ہم نے وہیں پہ نام علی جان کے لیے، نام علی تھا خطرہ جہاں جان کے لیے، ہم نے وہیں پہ نام علی جان کے لیے. اور حسن مطلع سماعت فرمائیں کہ اصغر نے پہلے جائزے قرآن، اصغر نے پہلے جائزے میدان کے لیے، اصغر نے پہلے جائزے میدان کے لیے، پھر بولے فوج تھوڑی ہے مسکان کے لیے، پھر بولے فوج تھوڑی ہے مسکان کے لیے. اور اس واسطے علی کو بنایا نبی کے بعد، اس واسطے علی کو بنایا نبی کے بعد، جزدان بھی تو چاہیے قرآن کے لیے، جزدان بھی تو چاہیے قرآن کے لیے. حسن سماعت بہت بہت شکریہ. میں اب دعوت دوں گا جناب محمد رضا صاحب کو کہ وہ آئیں اور سوز و سلام کا نذرانہ آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کریں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حسین کو اہل ستم مٹا نہ سکے، غم حسین کو اہل ستم مٹا نہ سکے، یہ وہ چراغ آندھی جسے بجھا نہ سکے، یہ وہ چراغ آندھی جسے بجھا نہ سکے، غم
شعر ملاحظہ پانا ہے. ملیں گے عرصہ محشر میں وہ کفے افسوس جو آج ماتم سرور میں ہاتھ اٹھا نہ سکے, جو آج ماتم سرور میں ہاتھ اٹھا نہ سکے غمیں جری کے نہر پا قبضہ ہے شامیوں دیکھو, جری کا نہر پا قبضہ ہے شامیوں دیکھو, علی کے لال کو سائے سے تم ہٹا نہ سکے, علی کے لال کو سائے سے تم ہٹا نہ سکے غم حسین کو اہل وہ انقلاب کے معنی سمجھ نہیں سکتے, بقات وہ انقلاب کے معنی درود پڑھیا راز پا نہ سکے غم حسین کو اہل ستم مٹا نہ سکے غم بچ گئے اسلام کو بچا نہ سکے حسین بچ گئے اسلام کو بچا نہ سکے غم حسین کو اہل فاتحہ.
شام کے زندہ سے ہوئے اہل حرم، کیا خوشی ہوتی دوبالا ہوا سادات کا غم، جس کو ارمان رہائی تھا ہوئی وہ بے دم، ایک ننھی سی لحد پر تھا مسلسل ماتم، سن کے فریاد و فغاں سانس رکی جاتی تھی، قبر سے بالی سکینہ کی صدا آتی تھی، مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو۔ حضرات سماعت فرمائے السلام کا نذرانہ جناب محمد رضا صاحب سے بغیر کسی تمہید کے میں شاعر اہل بیت جناب شبروز خان پوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آنے کے بعد مجھے جو حکم دیا گیا ہے اس کے اکارڈنگ میں بات کروں۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ مجھے وقت کی قلتوں کو دیکھتے ہوئے اور وقت کے مجھے جو دیا گیا ہے مجھ سے میں آپ سے معذرت بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذمہ داری بڑی اہم ہے میرے لیے، جلدی لیتا نہیں ہوں میں۔ محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ چلیے بہرحال مجھے وقت کی قلت ہے تو میں جو پڑھ رہا ہوں میں اس کا ثواب یہ مولا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آج صاحب کے حصے میں چلا جائے۔ سلوات پڑھتے ہیں مشکیزہ جو پرچم سے لپٹا ہے سکینہ کا، عباس سے کچھ ایسا رشتہ ہے سکینہ کا، مشکیزہ جو پرچم سے غازی کی بھتیجی ہے تو یہ بھی کہا جائے، ہر بوند پانی کی قبضہ ہے سکینہ کا، جو شمور کی نسلیں ہیں یہ سوچ کے حیران ہیں، جو شمور کی نسلیں ہیں یہ سوچ کے حیران ہیں، غیبت میں ابھی کوئی زندہ ہے سکینہ کا، غیبت میں ابھی کوئی زندہ ہے۔ ایک مصرع درگاہ حضرت پاس عمر بنی ہاشم کی جانب سے ہوا تھا کہ جری میں ملتی ہیں شہر خدا کی تصویریں، یہ ایک مطلع چند شعر حقیقی کی خواباً پڑھنا سماعت فرمائیں۔ بیٹھیے ابوذر بھائی سماعت کریں، دیکھیں گے دعائیں چاہتا ہوں تمام لوگوں سے۔ کبھی مٹیں گی نہ اہل اذا کی تصویریں، کبھی مٹیں گی نہ اہل اذا
بنت نبی کی دعا کی تصویر، یہ سب ہے بنت نبی کی دعا کی تصویریں. تمام لوگوں سے دعائیں چاہتا ہوں. چراغ خیمہ بجھایا ہے اس لیے شہ نے، چراغ خیمہ بجھایا ہے اس لیے شہ نے، اجالا ہوگا دکھیں گی وفا کی تصویر، اجالا ہوگا دکھیں گی وفا کی تصویریں. تمام لوگوں سے دعائیں چاہتا ہوں. میرے نبی کے پسینے کی یہ فضیلت ہے ایک بوند میں کل انبیاء کی تصویر، ایک بوند میں کل انبیاء کی تصویریں، اور ہزاروں تیر تبرے کے ان پہ ماروں گا، ہزاروں تیر تبرے کے ان پہ ماروں گا، دکھائی دیں گی جہاں ہوئے ملاق تصویریں، دکھائی دیں گی جہاں ہوئے ملاق کی تصویریں. یہ بھی ترکیب سماعت فرمائے. دعائیں چاہتا ہوں. صدائیں دیتے ہیں یوسف یہ آسمانوں سے، ہے کربلا کی زمین پہ بلا کی تصویریں، ہے کربلا کی زمین پہ بلا کی تصویر. تمام لوگوں نے، تمام شعراء نے ہوا کے حوالے سے جو قافیہ نظم کیے، تو میں بھی ایک قافیہ نظم کیا ہوا کے حوالے سے. سماعت فرمائے کہ جری کے گھوڑے کی رفتار دیکھ لینے کے بعد، جری کے گھوڑے کی رفتار دیکھ لینے کے بعد، ہوئی ہے شرم سے پانی ہوا کی تصویریں، ہوئی ہے شرم سے پانی ہوا کی تصویریں. آخری میں یہ شعر اشاروں میں بات ہے، بطور خاص سماعت فرمائے. کربلا کے حوالے سے تمام شعراء نے قافیہ کربلا کا نظم کیا تھا. حقیر نے کوشش کی ہے. دعائیں چاہتا ہوں. بطور خاص سماعت فرمائے کہ وہ اشتہار سیاست کی نظر ہونے لگے، وہ اشتہار سیاست کی نظر ہونے لگے، چھپی تھی جن پہ کبھی کربلا کی تصویریں، چھپی تھی جن پہ کبھی کربلا کی تصویریں. بآواز بلند نعرہ تلوار. جزاک اللہ خیر الجزا. یقیناً ایک خوبصورت لہن اور انداز میں جناب سرفراز خان بھی آپ سے محور گفتگو تھے اور اپنے اشعار کے ذریعے قلوب کو منور مجل فرما رہے تھے. حضرات گرامی، بغیر کسی تمہید کے میں آپ کے درمیان اور ذاکر اہل بیت کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. وہ ایک شعر آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا ہے کہ جس مجلس کو ہم اپنی مجلسوں کو اپنے دلوں سے زیادہ، اپنی ہر دھڑکن سے ایک ہی صدا جو ہمارے دلوں کی دھڑکن سے نکلتی ہے کہ لبیک یا حسین کی صداؤں کے ساتھ ساتھ، تو ایک شعر جو کہ بہت پسند
پسندیدہ شعر ہے میرا کہ ہم نے کاغذ پہ رکھ دیا آنسو، ہم نے کاغذ پہ رکھ دیا آنسو، لوگ سمجھے حسین لکھا ہے، کیونکہ نام حسین میں ایسی تاثیر ہے کہ جب بھی دہن پر نام حسین آتا ہے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ آئیے میں ملتمس ہوں بارگاہ میں جناب خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب سے کہ وہ رونق افروز منبر ہو کر اس مجلس کو خطاب کریں۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ۔ حسین جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے منصور ہے۔ چونکہ مصائب انہیں بیوی کے پیش کرنا ہے، لہٰذا خود ان کی خوشنودگی کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ فضائل ان کے چچا کے عنوان سے پیش کیے جائیں۔ چنانچہ اسی مناسبت سے بہت اعتدال کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ آیت اصلاً اللہ کے نبی جناب زکریا کی ایک دعا ہے، جس دعا میں جناب زکریا نے بارگاہ خدا میں دست دعا بلند کیے اور دعا مانگی کہ پالنے والے مجھے بھی ایک پاک و پاکیزہ سا بیٹا عطا فرما، اور تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ دیکھیں، قرآن کو غور سے پڑھنے والے، تدبر و تفکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والے اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن میں بہت سے انبیاء کی دعاؤں کو آیتوں کی شکل میں شامل کیا گیا، لیکن ہر دعا شامل قرآن نہیں ہے۔ کچھ خاص دعائیں جو انبیاء کرام کے لمحہ مبارک پر جاری ہوئی، ان دعاؤں کو آیتوں کی شکل میں قرآن میں محفوظ کیا گیا۔ انہی دعاؤں میں حضرت زکریا پیغمبر کی یہ دعا بھی ہے جس میں آپ نے بارگاہ خدا میں ایک بیٹا مانگا، ایک اولاد مانگی۔ جناب زکریا کا بیٹا مانگنا اور بیٹا مانگنے کا ذکر قرآن میں محفوظ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جب بھی کوئی معصوم کسی بیٹے کی تمنا کرتا ہے تو نگاہ قدرت میں یہ عام بات نہیں ہوتی، یہ بہت خاص بات ہوتی ہے۔ توجہ سنیے گا، جب کوئی معصوم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، جب کوئی معصوم بارگاہ خدا میں دست سوال پھیلاتا ہے اور بیٹے کی تمنا کرتا ہے، اولاد کی تمنا کرتا ہے، تو یہ معمولی بات نہیں ہوتی، غیر معمولی بات ہے۔ دیکھیے، بیٹا، اولاد، یہ وہ دعائیں ہیں کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو جائے،
उसके नाम का चिराग रोशन रहे। हर शख्स बेटा चाहता है, मगर जब हम आप बेटे की तमन्ना करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि एक बेटा मिल जाए जो पीरी का आसा बन जाए, जो बुढ़ापे का सहारा बन जाए। मगर जब अल्लाह की बारगाह में कोई मासूम बेटे की तमन्ना करता है तो इसलिए नहीं करता कि उसे बुढ़ापे का सहारा मिल जाए। अरे जो खुद उम्मत का सहारा हो उसे सहारे की क्या ज़रूरत है। वहाँ मकसद ये नहीं होता कि पीरी का सहारा मिल जाए, बुढ़ापे का सहारा मिल जाए। वहाँ मकसद कुछ और होता है। तवज्जो सुनिएगा, जनाब ज़करिया जैसा नबी अल्लाह की बारगाह में एक बेटे की तमन्ना कर रहा है, एक औलाद मांग रहा है, एक बेटा तलब कर रहा है। हालांकि क़िबला तशरीफ़ फरमाए, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। जनाब ज़करिया अल्लाह के वो नबी हैं कि जिन्होंने जनाब मरियम जैसी बीवी की किफ़ालत की और जनाब ईसा जैसे नबी को अपनी गोद में खिलाया। तफसीर कुरान बता रही है कि जनाब ज़करिया के ज़िम्मे जनाब मरियम की किफ़ालत थी, उन्होंने बीबी मरियम जैसी बीबी को गोद में खिलाया। जनाब ईसा जैसे नबी को अपनी आगोश में उठाया। अब यह जुमला अगर आप मुतवज्जे हो गए तो गुफ्तगू का आगाज़ हो जाएगा। देखिए, जनाब ज़करिया ने दो मासूम बच्चों को गोद में खिलाया, मगर फिर अल्लाह से एक बेटा मांग रहे हैं। दो मासूम बच्चे ज़करिया की गोद में आ चुके और फिर ज़करिया अल्लाह से एक बेटा मांग रहे हैं। जैसे हमारा मौला अली हसन और हुसैन जैसे बच्चों को गोद में खिला चुका है, फिर अल्लाह से एक बेटा मांग रहा है। मैं कहूँगा, हे मेरे मौला, हसन और हुसैन जैसे बेटों के बाद, जन्नत के जवानों के सरदारों जैसे बेटों के बाद अब बेटे की तमन्ना का क्या मतलब है? अब अब्बास के लिए दुआ मांगने का क्या मतलब है? तो शायद मौला अली आवाज़ दें कि वो बेटे जो अल्लाह ने मुझे दिए थे वो मैंने मुबाहिले के झूले में रख के, मुबाहिले के गहवारे में रख के नबी को दे दिए। अब मुझे एक बेटा चाहिए। सलावत भेजे मोहम्मद। एक सलावत और बाबा ने देखिए, जनाब ज़करिया जैसा नबी, मैंने अर्ज़ किया, जनाब मरियम जैसी बीबी की किफ़ालत की है। तफसीर कुरान बयान कर रही है, पढ़े लिखे लोग तस्दीक करेंगे कि जनाब मरियम के वालिद का नाम जनाब इमरान था और जनाब मरियम की वालदा का नाम जनाब हुन्ना था। एक दिन अल्लाह ने जनाब इमरान को बशारत दी कि इमरान, हम आपको एक बेटा देंगे और उसे नबी बनाएंगे। तो एक तो बेटे की बशारत, और वो भी ऐसा वैसा नहीं होगा, वो अल्लाह का नबी होगा, वो साहिब नबूवत होगा। अब इमरान ने हुन्ना को बताया, इमरान को भी इंतज़ार कि एक बेटा भी होगा और साहिब नबूवत भी होगा, और जनाब हुन्ना को भी इंतज़ार कि एक बेटा भी होगा और साहिब नबूवत होगा। वक्त गुजरता रहा, इधर मंजिल विलादत आई तो हुन्ना ने हैरत से इमरान को देखा, इमरान ने आसमान को देखा। का पालने वाले, तूने बेटे का वादा किया था, ये तो बेटी हो गई। तूने वादा किया था बेटे का, ये तो बेटी पैदा हो गई। आवाज़ आई, इमरान, हम तुम्हें बेटा देंगे, मगर बेटे की शक्ल में नहीं देंगे, बेटी के जरिए देंगे। हम बेटा देंगे मगर बेटे की शक्ल में नहीं देंगे, बेटी के जरिए देंगे। एक वादा अल्लाह ने इमरान से किया कि बेटा देंगे, एक वादा आखिरी नबी से किया, इन्ना अतैना कल कौसर, नस्ल कसीर अता करेंगे। जहाँ बेटे का वादा वहाँ भी बेटी नजर आई, जहाँ नस्ल कसीर का वादा वहाँ भी बेटी नजर आई। सलावत भेजे
کیا انا اعطیناک الکوثر، یہاں بھی بیٹی ہوئی۔ اب ادھر جناب عمران سے وعدہ تھا کہ بیٹا دیں گے، اور وہاں جناب مریم ہوئی، یہاں جناب زہرا۔ اب وہاں جب جناب مریم دنیا میں آئی تو جناب مریم کی ماں نے منت مانی تھی، جناب مریم کی ماں نے نذر مانی تھی۔ یہ قرآن ہے، بیان نہیں، یہ آیتوں میں ہے، صرف روایتوں میں نہیں، کہ جناب مریم کی ماں نے منت مانی تھی، مریم کی ماں نے نذر مانی تھی، منت مانی تھی، نذر مانی تھی۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ منت کے کلابے کہاں سے لائے، یہ نظریں کہاں سے لائے، یہ دسترخوان کہاں سے لائے، یہ نیاز کہاں سے لائے، یہ منتیں کہاں سے لائے؟ ارے آنکھیں کھول کے دیکھیے، قرآن کی الماری میں رکھی تھی، وہیں سے نکال لائے۔ صلوات بھیجے محمد۔ بھائی منت بھی قرآن میں اور نذر بھی قرآن میں۔ اب جناب مریم کی ماں نے منت مانی، اور منت یہ مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس میں نذر کر دوں گی، اور چلی اور بیت المقدس کے دروازے پر پہنچی اور کہا کوئی ہے جو اس بچی کی کفالت کرے؟ تو بہت سے علماء تورات کی کتابت کرتے تھے پتھروں پر، لوہے کے قلم سے پتھروں کے اوپر وہ کتابت کرتے تھے آیات تورات کی۔ تو ان علماء میں ایک آگے بڑھے، وہ کہا اس بچی کی کفالت میں کروں گا، دوسرے آگے بڑھے کہا اسے میں پالوں گا، تیسرے آگے بڑھے کہا اس کی کفالت میں کروں گا۔ آواز قدرت آئی کہ تم چناؤ نہ کرو، تم منتخب نہ کرو، کفیل مریم ہم بنائیں گے۔ بھائی علماء سے کہا گیا، جہلا کو سمجھایا گیا، جب علماء کو کفیل مریم چننے کا حق نہ دیا گیا تو جاہلوں کو جانشین محمد چننے کا حق۔ بھیجے محمد۔ کون بنے گا کفیل مریم؟ آواز آئی اپنے اپنے لوہے کے قلم اٹھاؤ، اور لوہے کے قلم اٹھانے کے بعد دریا کے کنارے آؤ اور اپنے اپنے لوہے کے قلم دریا میں ڈالو۔ جس کا لوہے کا قلم ڈوب جائے گا وہ خارج از فہرست کفالت مریم ہو جائے گا، اور جس کا لوہے کا قلم سطح آب پر رکا رہے گا وہ کفیل مریم بنایا جائے گا۔ اب تمام علماء نے لوہے کے قلم ڈالے، سب کے لوہے کے قلم پانی میں ڈوب گئے، مگر جناب زکریا پیغمبر کا لوہے کا قلم پانی پر رکا رہا، سطح آب پر ٹھہرا رہا، پانی پر رکا رہا۔ آواز آئی زکریا آپ آگے بڑھیں، آپ ہے کفیل مریم، اس لیے کہ ان کا لوہے کا قلم دریا پر رکا گیا، رکا رہا، سطح آب پر ٹھہرا رہا۔ دیکھیں مزاج قرآن یہ ہے کہ قرآن ماضی سناتا ہے اور مستقبل سمجھاتا ہے، کہ سمجھو اگر لوہے کا قلم سطح آب پر رک جائے تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے، اللہ کی قدرت کی بات ہے۔ اب اگر مستقبل میں ساقی کوثر کا پوتا پردہ غیبت الٹ کے آئے اور دریا پر مصلی بچھائے تو یہ بھی حیرت کی بات نہیں ہے، قدرت کی بات ہے۔ صلوات بھیجے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جناب مریم کے زمانے میں دریا پر لوہے کا قلم ٹھہرا رہا، یہ کیسے ہوا؟ وہ اللہ کی قدرت تھی تو اسے بھی اللہ کی قدرت مانیے۔ اور یہ اللہ کی قدرت ہے، میڈیکل اسٹور کی دوا تھوڑی ہے جو ایکسپائر ہو جائے۔ صلوات بھیجے محمد۔ مریم جن کی کفالت تک انتخاب سے طے، ایسی بیوی کو جناب زکریا نے گود میں کھلایا، جناب عیسیٰ کو گود میں کھلایا اور ایک بیٹا مانگ رہے۔ ادھر زکریا نے بیٹے کی تمنا کی، ادھر مولا علی نے
بیٹے کی تمنا کی. اب تفسیر قرآن سناتا ہوں. جب جناب زکریا نے بیٹے کی دعا مانگی اور زکریا نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع کے عالم میں تھے, تو فرشتوں نے آ کے کہا زکریا مبارک ہو, اللہ نے آپ کی دعا سن لی, اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا. دیکھیے بشارت بھی ملی تو عالم رکوع میں ملی. اس کا مطلب گناہگاروں کا رکوع اور ہے, معصوموں کا رکوع اور ہے. کہیں معصوم رکوع میں جائے تو بیٹے کی بشارت آئے, کہیں معصوم رکوع میں جائے تو آئے ولایت آئے. بھائی بشارت ملی کہ مبارک ہو زکریا, آپ کی دعا پوری ہوئی, اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا اور اس کا نام, توجہ سے سنیے گا, یحییٰ ہوگا. خالی بات یہی پر تمام نہیں, بیٹے کی بشارت دی اور نام سمیت. اس کا مطلب جب معصوم کوئی بیٹا مانگتا ہے تو گمنام بیٹا نہیں ملتا, گمنام بیٹا نہیں ملتا, نام سمیت بیٹا ملا. اور پھر کہا گیا یہ جو بیٹا جس کا نام یحییٰ ہوگا یہ عیسیٰ کی تصدیق کریں گے, یہ عیسیٰ کی تائید کریں گے, یہ عیسیٰ کی مدد کریں گے. بھائی مانگنے والے کا نام ہے زکریا, جو بیٹا ملا اس کا نام ہے یحییٰ. یہ بیچ میں عیسیٰ کا ذکر کہاں سے آیا؟ بھائی اگر یہ بات ضائع ہو گئی تو میری محنت اکارت ہو جائے. مانگنے والے زکریا, جو بیٹا ملا اس کا نام یحییٰ. یہ عیسیٰ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ کہ اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ عیسیٰ کی مدد کرے گا, وہ عیسیٰ کی تصدیق کرے گا. تو عزیزو جب تک رشتہ سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک اللہ کے اس اعلان کا, اس آیت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھیں تاریخ کہتی ہے دو سگی بہنیں تھیں, ایک کا نام تھا جناب مریم جو جناب عیسیٰ کی ماں بنی, اور مریم کی سگی بہن جناب زکریا کی زوجہ بنی. دو سگی بہنیں, ایک کے بیٹے کا نام عیسیٰ, ایک کے بیٹے کا نام یحییٰ. تو یہ جو بہنیں تھیں یہ تو ماں بنی. اب جو یہ بیٹے ہوئے ان کا آپس میں کیا رشتہ ہوا؟ عیسیٰ یحییٰ کے کون ہوئے؟ یحییٰ عیسیٰ کے کون ہوئے؟ تو یہ دونوں ہے رشتے میں بھائی. بھیا یحییٰ اور عیسیٰ رشتے میں بھائی بھائی ہیں. اب سمجھیے باپ نے مانگا, مگر باپ کا مانگا ہوا بیٹا باپ کے لیے نہیں ملا, بھائی کی مدد کے لیے ملا. بھائی قرآن سمجھا رہا ہے جب کوئی معصوم بیٹا مانگتا ہے تو معصوم کا مانگا ہوا بیٹا باپ کے لیے نہیں دیا جاتا, بھائی کی مدد کے لیے دیا جاتا ہے. یقین نہ آئے تو قرآن پڑھیے, وہ یحییٰ جو عیسیٰ کے بھائی, وہ عیسیٰ کے مددگار, وہ ہارون جو موسیٰ کے بھائی, وہ موسیٰ کے مددگار, وہ علی جو محمد کے بھائی, وہ محمد کے مددگار, تو وہ عباس جو حسین کے بھائی. ادھر مولا علی بیٹے کی تمنا کرتے نظر آ رہے تاریخ, اور قرآن کے آئینے میں جناب زکریا. اب زکریا نے اللہ سے کہا ایک بیٹا دے دے, اور مولا علی نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا کہ عقیل کوئی خاندان بتاؤ, کوئی خاتون بتاؤ, کوئی قبیلہ بتاؤ جہاں میں عقد کروں. ذکر العباس علیہ السلام میں علامہ نجم الحسن کراروی صاحب نے قبلہ تشریف فرمائے, تصدیق کریں گے, تحریر کیا کہ مولا علی نے جناب عقیل سے کہا کہ عقیل کوئی خاندان بتاؤ, کوئی خاتون بتاؤ. دیکھیں مولا علی پوچھ رہے ہیں, مولا علی اور پوچھنا, مولا علی اور تفتیش, مولا علی اور سوال. ارے جو صبح و شام ممبر سے کہتا ہوں سلونی سلونی, بھائی آپ کو حیرت ہونا چاہیے. کل ایمان پوچھے,
مرد میدان پوچھے، ساقی کوثر پوچھے، فاتح خیبر پوچھے، جو صبح و شام کہتا ہے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، میں کہوں گا اے میرے مولا، ارے کیا آپ کو نہیں معلوم کہ عباس کی ننیال کہاں ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ عباس کے نانا کون بنیں گے؟ عباس کی نانی کون بنیں گی؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ وہ آسمان کہاں ہے جہاں سے قمر بنی ہاشم نکلے گا؟ بڑا صلوات تو پڑھے محمد۔ یا علی ہے کل ایمان ہے مرد میدان، آپ صبح و شام کہتے ہیں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، ارے آپ کو نہیں معلوم؟ ارے جس کی ذوالفقار نسلیں دیکھ لیتی ہو اس کے لیے پوچھنے کی کیا گنجائش ہے؟ مگر مولا علی پوچھ رہے ہیں اپنے بھائی عقیل سے کہ کوئی خاندان بتاؤ، کوئی خاتون بتاؤ۔ میں کہوں گا یا علی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آواز دیں گے قرآن پڑھو، دیکھو اللہ حضرت موسیٰ سے پوچھ رہا ہے کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا معاذ اللہ کو نہیں معلوم کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے؟ کیا بھائی وہ نہ معلوم، اسے نہ معلوم ہوگا تو کسے معلوم ہوگا؟ تو اللہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ آواز آئے کہ میرا سوال نہ پڑھو، موسیٰ کا جواب دیکھو۔ میں نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو خالی یہ نہیں کہا کہ عصا ہے، بھائی سوال اتنا سا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اور جواب بھی اتنا سا تھا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ لیکن جناب موسیٰ نے یہ نہیں کہا عصا ہے، وہ کہا اس سے میں پتے توڑتا ہوں، اس سے میں بھیڑیں چراتا ہوں، سرہانے رکھ کے تکیہ بناتا ہوں۔ لیجئے سوال اتنا سا تھا، مگر موسیٰ نے یہ نہیں کہا عصا ہے، وہ عصا کا قصیدہ سنانے لگے، وہ عصا کی منقبت سنانے لگے، وہ عصا کی اہمیت سنانے لگے۔ اب سمجھ میں آیا اگر اللہ حضرت موسیٰ سے نہ پوچھتا تو کردار موسیٰ سامنے آتا، اہمیت عصا سامنے نہ آتی۔ ارے خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے گا، اگر اللہ موسیٰ سے نہ پوچھتا تو کردار موسیٰ سامنے آتا، اہمیت عصا سامنے نہ آتی۔ تو اگر مولا علی عقیل سے نہ پوچھتے تو کردار عباس سامنے آتا، عظمت ام البنین سامنے نہ آتی۔ صلوات بھیجے سنانا شروع کیا کہ یا علی ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں جس کی شجاعت کے لیے شاعر نے یہ شعر کہا ہے، اور جس کے اخلاق کے لیے یہ شعر کہا ہے، اور جس کی تلوار کے لیے یہ شعر کہا ہے۔ دیکھیے 20 25 50 برس پہلے اگر میں ذاکری کر رہا ہوتا تو یہ نہ پڑھتا، حالانکہ اس وقت 5 برس کا 4 برس کا ہوتا، اگر پڑھنا آتا ہو تو تب بھی یہ نہ پڑھتا۔ لیکن یہ وہ دور ہے جس دور میں اردو کے نوحے ہندی میں لکھ کے پڑھے جا رہے ہیں، انگلش میں لکھ کے پڑھے جا رہے ہیں۔ اب مجھے پڑھنے کا حق ہے۔ مولا علی نے پوچھا تھا نثر میں، عقیل نے سنائے شعر، سنانا بھی چاہیے، لیکن شعر کو تلاش تھی، شعر کی تلاش تھی، تو شعر ہی میں تلاش تھی۔ صلوات بھیجے محمد۔ شعر سنے تو کہا جاؤ وکیل تم ہی جاؤ۔ دیکھیے ابھی شادی ہوئی نہیں، ابھی پیغام گیا نہیں، ابھی دعوت ولیمہ ہوئی نہیں، ابھی دلہن گھر میں آئی نہیں، ابھی سورجوں کے گھر میں چاند نکلا نہیں۔ وہ شعر سنا رہے ہیں، یہ شعر سن رہے ہیں، وہ مدح عباس کر رہے ہیں، مولا علی مدح عباس سن رہے ہیں۔ دو سیرتیں بن رہی ہیں کہ مدح عباس کرنا سیرت عقیل ہے، مدح عباس سننا سیرت علی ہے۔ اب جو مدح کرے گا وہ جناب عقیل کی سیرت پر چلے گا، وہ جو سنے گا وہ سیرت امیر پر عمل کرے گا۔
सलावात भेजे। एक सलवात तो मौला अली ने कहा कि भाई अकील आप ही जाइए, पैगाम लेके आप ही जाइए। देखिए मादरे जनाब अब्बास की मदह का पहला इनाम जनाब अकील को ये मिला कि अकील अकील नहीं रहे, अक़द अली के वकील भी हो। अब जनाब अकील गए, जाने के बाद पैगाम पहुंचाया, अक़द हुआ और जनाब उम्मुल बनीन आई। कहाँ आई? जहाँ रोटी पर सूरा आता तो वहाँ आई, जहाँ अंगूठी पर आयत आती थी वहाँ आई, जहाँ पर्दे आए तथीर के थे वहाँ आई, जहाँ बुरक़े सूरह नूर के थे वहाँ आई, जहाँ बिस्तर मशीयत खुदा का है वहाँ आई, जहाँ तकिया तवक्कुल अल्लाह का है वहाँ आई, जहाँ आहट पर आयत आती है वहाँ आई, जहाँ खैरात पर विलायत आती है वहाँ विलायत आती है वहाँ आई। अरे जहाँ का उठना बैठना इस्लाम है वहाँ आई, जहाँ की कनीज की जबान कुरान है वहाँ। बस आखिरी मंजिल है। जनाब उम्मुल बनीन का खाने सैयदा में आना हैरत की बात नहीं है, मिक्सअप हो जाना हैरत की बात है, एडजस्ट हो जाना। इसलिए कि जिस घर में आई हैं ये मासूमों का घर है, मासूमों के घर में आई हैं लेकिन मासूमों के घर से नहीं आई हैं। भाई बड़ा अजीम घराना है, मौला अब्बास की ननिहाल है, शरीफों का घराना है, नजीबों का घराना है, मगर वो साहिबान इस्मत का तो नहीं है। ये है मासूमों का घराना, तो मासूमों के घर में आई। अब अगर मैं समझा ले गया तो मेरी मेहनत स्वारत हो जाएगी, मगर मासूमों के घर से नहीं आई। आना हैरत की बात नहीं है, माहौल इस्मत में ढल जाना हैरत की बात है। भाई मासूम के कल्चर में एडजस्ट हो जाना यह हैरत की बात है। इसलिए कि जैसा कल्चर मासूम के घर का होता है, पूरी दुनिया में किसी घराने का कल्चर खाने सैयदा के कल्चर जैसा नहीं मिलेगा। मैंने अर्ज किया आयते पर्दे आए तथीर के हैं, बुरक़े सूरह नूर के हैं, आना हैरत की बात नहीं है, इस कल्चर में एडजस्ट होना ना, और ना मेरा काम है समझना आपका काम है। देखिए कल्चर का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसीलिए जब हम शादी ब्याह करते हैं अपने बच्चों की तो उसमें पहली फिक्र ये होती है लड़की ऐसे घर से लाओ कि उसका कल्चर और हमारे घर का कल्चर एक हो, रस्म व रवाज एक हो, अकायद और नज़रियात एक हो, तहजीब और तमद्दुन एक हो। भाई हम पहली कोशिश करते हैं कि अपने कल्चर की लड़की लाई जाए, इसलिए कि अगर अलग के कल्चर की लड़की आ गई तो आने को आ जाएगी, मगर एक दिन कल्चर समेत मैदान में भी पहुंच जाएगी। बराबर भेजे हम से आई और गुफ्तगू तमाम हो रही है। आते ही नजमुल हसन करारवी साहब ने ज़िक्रुल अब्बास में लिखा है कि मौला अली की ड्योढ़ी को बोसा दिया, अपनी जमीन को मौला अली के दर पर खम किया। ऐसा नहीं कि अमल चुपके से किया उस तन्हाई में, किसी ने देखा ना हो। अरे ऐसी आंखें देख रही थी कि जिनसे पहले आंखें ही नहीं थी। 6 आंखों ने देखा, 4 आंखें जन्नत के सरदारों की आंखें, 2 आंखें चेहरे पाए तो अली की, निस्बत पाए तो खुदा की। मौला अली देख रहे हैं, मौला हसन देख रहे हैं, मौला हुसैन देख रहे हैं कि खुदा को सर झुकाने वाली दर अली पर जमीन खम कर रही है। मगर न मौला अली ने रोका,
نہ امام حسن نے ٹوکا نہ مولا حسین نے روکا. کہاں مر گئے مبلغین شریعت بے عقیدہ؟ ارے کہاں ہے مبلغین عقیدہ شریعت بے عقیدہ؟ ان کی ڈیوڑیوں پر سر جھکانا خلاف شریعت نہیں ہے، مادر عباس کی اطاعت ہے. صلوات بھیجے محمد. ایسی ماں ہے یہ مولا عباس کی ماں ہے. یہ ماں نہیں ہے، یہ وہ آسمان ہے جس پر قمر بنی ہاشم نظر آیا. یہ واحد آسمان ہے جس پہ 4 چاند تھے. ام البنین کا مطلب ہی ہوتا ہے 4 بیٹوں کی ماں. بھائی اگر کہیں 4 چاند لگتے نظر آئے تو آغوش ام البنین ہے. صلوات بھیجے محمد. یہ ہے جناب عباس کی ماں. آپ سوچئے جب آسمان ایسا ہے تو قمر کیسا ہوگا، جب ماں ایسی ہے تو عباس کیسے ہوگا. بس عزیزوں آخری منزل ہے ایسا عباس کہ ایک لقب ہے جسے علمدار کہتے ہیں. یہ لقب ریزرو ہے حدیث رسول کے مطابق مولا علی کے لیے. نبی نے فرمایا یا علی انت صاحب اللوائی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی آپ ہی میرے علمدار ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لقب مخصوص ہے مولا علی کے لیے، لیکن اسے کیا کیجئے کہ جیسے ہی لفظ علمدار زبان پہ آتا ہے باپ سے پہلے بیٹے کا خیال آتا ہے. میں نے کہا علمدار، آپ کے ذہن میں کون آئے؟ مولا عباس. آپ نے کہا علمدار، میرے ذہن میں کون آئے؟ مولا عباس. یہ مسئلہ کیا ہے سن لیجئے، 2 منٹ میں گفتگو تمام ہو جائے. بھی مسائل ادھر لفظ علمدار آیا، ویسے ہی باپ سے پہلے بیٹے کا خیال آیا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ کا ذکر، اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے. 33 مرتبہ الحمدللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. یہ ذکر اللہ کا ہے، مگر یہ اللہ کا ذکر ایک دھاگے میں پرویا گیا اور وہ دھاگا غلاف بن کے دست سیدہ کے کعبے سے مس ہو گیا. آپ چاہے جیسے سنیے گا، وہ دھاگا غلاف بن کے دست سیدہ کے کعبے سے مس ہو گیا. تو ذکر اللہ کا ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کہلاتا، تسبیح ہے سیدہ. صلوات بھیجے ہم. ذکر اللہ کا ہے، لیکن آپ کسی سے پوچھئے کیا کر رہے ہو، کوئی یہ نہیں کہتا اللہ کا ذکر کر رہے. جس سے پوچھئے تسبیح زہرا پڑھ. مولا علی کے صحابی تھے جناب کمیل. وہ آئے مولا علی کے پاس، کہا یا علی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کوئی ایسی دعا تعلیم کیجئے کہ وہ گناہ جن کی وجہ سے دعائیں رد ہوتی ہیں وہ گناہ معاف ہو جائیں اور دعائیں قبول ہونے لگیں. مولا علی نے ایک دعا تعلیم کی. دعا مولا علی کی تھی، کہلاتی ہے دعائے کمیل. بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں گفتگو تمام. دعا ہے مولا علی کی، کہلاتی ہے دعائے کمیل. علمدار لقب ہے مولا علی کا. یاد آتے ہیں جناب عباس. سبب سمجھیے، اللہ کا ذکر دست سیدہ میں ایسا سمایا کہ اللہ کا نہیں تسبیح سیدہ کہلایا. مولا علی کی دعا کمیل نے ہونٹوں پر ایسے سجائی کہ اب علی کی نہیں دعائے کمیل کہلائی. تو باپ کا علم بیٹے نے ایسے اٹھایا.
قوت دستے شہر تم مر گئے اب میرا علم اب کس کو کروں فوج کا سردار دکھلا دو پھر ایک بار مجھے چاند سی صورت مرتا ہے تیرا طالب دیدار جب تک صفِ ماتم میری دنیا روئیں گے تجھے میرے عزادار عزیزوں بی بی سکینہ سے منسوب ہے جناب عباس کا ذکر اس لیے کیا کہ جیسے قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ویسے علم عباس و مشق سکینہ ذکر جناب عباس و ذکر سکینہ بھی الگ نہیں رونے کے لیے یہی بہت ہے کہ ہر علم میں ایک مشکیزہ نظر آتا ہے اگر آپ غور سے مشکیزے کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بھتیجی چچا کے گلے میں کوئی مجلس ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں جناب سکینہ کا ذکر ہو اور مولا عباس کا ذکر نہ ہو مولا عباس کا ذکر ہو اور جناب سکینہ کا ذکر یہ عجیب معاملہ ہے پوری قوم میں کہیں چلے جائیے آپ دنیا کے کسی کونے میں آپ کو ہر جگہ جناب عباس اور جناب سکینہ کا ذکر ساتھ ساتھ میں مصائب کی کسی روایت سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور آپ سے گزارش کروں گا جب آنکھوں میں آنسو آئے تو آپ دعا کیجئے کہ پالنے والے 2 برس ہو گئے زیارت حسین اور تصویریں دیکھ دیکھ کے ہمارے دل ٹکڑے ہو رہے کہ لوگ اس میں خرامہ خرامہ مولا حسین کے حرم کی طرف جا رہے ہیں ہمیں اپنے پاؤں اپنے بدن میں بوجھ نظر آ رہا ہے کیا فائدہ ان پیروں کا کہ جو اربعین کے موقع پر راہ کربلا سے نہ گزرے دعا کیجیے گا کہ اللہ کوئی صورت پیدا کرے وہ لوگ بھی اس سال تڑپ رہے کوئی راستہ نکلے اور زیارت ابا عبداللہ حسین کو روانہ ہم آپ ایک ظاہر تھے یہ واقعہ میں نے کئی بار پڑھا ہے ایک قافلہ تھا حیدرآباد کے مومنین کا ڈاکٹر اسد صاحب میں پڑھ چکا ہوں میں جانے آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا شہداب کے عزا خانے میں ہی میں نے پڑھا ہے کہ وہ قافلہ گیا زیارت کو اس زمانے میں جب صدام ملعون کا دور تھا تو اس زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ مولا عباس کے حرم کی کچھ تعمیر ہو رہی اور آپ جانتے ہیں جیسے مولا حسین کی قبریں تھا سرداب میں تہخانے میں اصل قبر تہخانے میں ویسے ہی مولا عباس کی قبر بھی تہخانے میں اور آج بھی پانی طواف کر رہا ہے قبر جناب عباس ایسا لگتا ہے قدموں سے لپٹا معافی مانگ رہا ہے اللہ کہ سخائے سکینہ ہمیں معاف کر دینا تو تعمیر چل رہی تھی تو زائرین ایک حیدرآباد کا گروپ تھا وہ پہنچے وہ دیکھا کہ بہت سے مزدور تعمیری سامان لے لے کے نیچے جا رہے ہیں کبھی اوپر آ رہے ہیں تو ان کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ چلو اچھا موقع ہے ہم بھی مولا عباس کی اصل قبر کی زیارت کریں تو انہوں نے منتظمین سے مجاوروں سے گزارش کی کہ ہم کو بھی تھوڑا سا موقع دے دیجئے کہیے تو ہم مزدور بن کے ہی اندر چلے جائیں تو انہیں اجازت ملی ہو یہ گئے آپ سوچیے ہم حرم دیکھتے تو ہمارے دل میں غم کی لہریں دوڑنے لگتی ہم عزاخانہ دیکھ لیں ہماری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں جن لوگوں نے اپنی آنکھ سے مولا عباس کی ہم کو خبر دیکھی ان کی کیا کیفیت ہوگی کسی نے اپنا سر پھوڑ لیا کسی نے گریبان چاک کر لیا کوئی روتے روتے بے ہوش ہو گیا لیکن انہی ظاہروں میں ایک ظاہر تھے جن کے پاس ایک پانی کا برتن تھا انہوں نے وہ پانی جو مولا عباس کی قبر کا طواف کر رہا تھا جلدی سے بوتل میں اس پانی کو محفوظ کر دیا اب جب باہر آئے اور باقی ظاہروں کو علم ہوا کہ ان کے پاس جناب عباس کی قبر مطہر کا پانی تو لوگوں نے تعریف کی کہ بھائی تم نے بڑی ذہانت کا کام کیا ہمارے تو ذہن ہی میں نہ تھا ورنہ ہم وہیں پر 2 گھونٹ وہ پانی پی لیتے لاؤ ہم کو بھی ایک ایک بوند دے دو تاکہ یہ تبرک ہم بھی چلے اس ظاہر نے ہاتھ جوڑے کہ میری جان مانگیے میں جان دے دوں گا میرا مال مانگیے میں مال دے دوں گا مگر یہ پانی میں کسی کو نہیں دینے والا اب پورا قافلہ حیرت میں ہے کہ نہ وہ خود پانی پی رہا ہے نہ کسی کو پانی دے رہا ہے سنیے گا عزیزو کہ آخر تم پانی کا کیا کرو گے کیا دیکھتے رہو میں پانی کا کیا کروں گا عزیزو جب عراق کی زیارتیں مکمل ہو گئی اور یہ قافلہ وہاں پہنچا جہاں حسین کی یتیمہ کا روزہ ہے
اللہ کا بڑھا یہ حوصلہ، گھر جلا کے خاک کر ڈالا رسول اللہ کا، شامیہ بستند بازو زینب و کلثوم را توقیہ اندر گل ہوئے سید سجاد را۔ خیموں میں آگ لگ رہی تھی، ایک بچہ نکلا، حمید ابن مسلم نے پوچھا کہاں جاؤ گے؟ کہا مجھے نجف کا راستہ بتا۔ کہا نجف جا کے کیا کرو گے؟ کہا اپنے دادا سے فریاد کروں گا۔ ایک اور بچہ نکلا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں۔ حمید ابن مسلم نے پوچھا تم کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ بچے نے کہا میں سکینہ کے چچا کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ عزیزوں مجلس تمام ہو گئی۔ حمید کہتا ہے میں نے اشارہ کیا، وہ نہر کے کنارے عباس کا لاشا ہے۔ کا بچہ دوڑتا ہوا جناب عباس کے لاشے پر پہنچا، ان لاشے کو ہلا ہلا کے کچھ کہہ رہا تھا کہ میں سمجھا بچہ پانی مانگ رہا ہے، میں سمجھا بچہ مدینے جانے کو کہہ رہا ہے، کہ مگر میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ بچہ عباس کے لاشے کو ہلاتا تھا، کہتا تھا عباس اٹھو، زینب کی چادر چھن رہی ہے، عباس سکینہ کے تماچے مارے جا رہے ہیں، عباس